اور میں قطن نہ کہتا کہ جی روٹین میں مجلس پڑھ کے چلا جاتا کہ یار چلو سارے بندے ہیں یا علی نے. نہیں، میں آپ کا ہمدرد ہوں. میں اس لیے آپ کو دہرا کے کہہ رہا ہوں کہ یا علی کہا کرو. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو مومن اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا، اللہ جانے وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہہ. بلند لہجے میں لہذا مسلمان دوستو، ان مہربانی سر جی شکریہ. تس آجے بھی یا علی نہیں آتا، آواز مینو آئی ہے تواڈی نہیں آئی. تو جدو ایڈے نیڑیاں دی نہیں آؤں گی، دور والے دی کتوں آؤں گی؟ ہمارے گلے بھی تھکے ہوتے ہیں، مجالس کا رش ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں ضروری گزارشات آپ سے کر دوں. اور بندے کہتے ہیں جی ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اور رسول اللہ کی حدیث ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میری بات پہ توجہ فرماؤ یارا، میں مرزا صاحب میں کوئی مصر کی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی لبنان کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. آپ کے حافظ سے یقیناً آپ کا ساتھ دے رہے. اسی ملک میں ضیاء الحق کے دور میں کافر، شیعہ کافر، مسجدوں میں مولوی دھمالے ڈال. ویسے دھمال ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کے گھروں میں مولویوں کو ناچتے دیکھا. شیعہ کافر، شیعہ کافر. ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ختم ہوا، کچھ سالوں کے بعد دوسرا مارشاء اللہ پرویز مشرف صاحب نے لگا دی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کمال لوگ تھے. مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی، اسلام آباد میں بیٹھتے ہی، شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہیں. تاریخیوں پہ دھیان دیا کرو، میں زندہ باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا بیٹا، میں آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں. اور ان علماء اسلام نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان نے. وہ شیعوں کو دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. مجھے زیادہ دیر نہ ہو جائے، میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے بھائی پھر متحرک ہوئے ہیں. میں انہیں سنا کے کہنا چاہ رہا ہوں، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ تمہاری نظر میں سارے زمانے سے بڑے گناہگار ہوں گے، کیونکہ جو تم نے اپنے دین کا معیار بنا رکھا ہے نا، شاید ہم اس پہ پورے نہیں اتر رہے. تو تیری نظر میں شیعہ ماڑے بھی ہوں گے. میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، ملک طاہر میں ممبر پہ، حضور میں ممبر پہ بات، میں خود اہم نہیں ہوں، لیکن جس جگہ پہ میں بات کر رہا ہوں نا، یہ جگہ بڑی اہم ہے. بزرگ ہے میرا پورا علاقہ جمع ہے. میں اس جگہ کی مخدوم صاحب اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تیری نظر میں ہم ماڑے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے نا، کسی اور مذہب پہ نہیں. مجھے آپ کی تائید چاہیے، اور جو بندے ابھی تک چپ ہیں میرے فکرے کے بعد میری تائید کریں گے، لیکن تائید آپ تب کریں گے جب آپ کی ملکی حالات پہ نظر ہوگی، ملکی معاملات پہ نظر ہوگی. میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، اے علماء کرام، ہمیں جو مرضی فتووں کی زد میں لانے کے پروگرام بنا لو، لیکن جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، بیٹا میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے یہ تھوڑا کرم ہے. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے. اللہ کرے آپ بیدار ہو جائیں.
مہربانی سر، مہربانی سر. یہ بھی سر. یا علی یا علی یا علی. اگر یہ فقرہ ذاکر کسی نے کہا ہوتا مجمع اگر سی پنجاں دے نات 5 واری والا. مولوی کو تو میرے دوست شیعہ تقدیر سمجھ لیتے. سروں کے مزے اٹھایا کرو، سریلی آوازیں اچھی ہوتی. مجھے بھی قصیدے اچھے لگتے ہیں، مخدوم صاحب اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. جی بسم اللہ. میں نے کیا کہا ہے؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. بچے پریشان ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ اختلاف کیسا؟ مہربانی علی جواب دیا کریں، جواب دیا کریں. یا علی. مہربانی سر آپ جیے. مہربانی لہٰذا مجھے یہ بات کرنے دیں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں، اس لیے مجھے قصیدے اچھے لگتے. بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے نا تو اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ یہ دے اندر کوئی رولا بن گئے. لہذا اے نکر پکی ہے، تسی نہیں کو سبحان اللہ ہاتھ پہ اعلان دے بولے آپ. مہربانی سر یا علی. لہذا میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں، قصیدے مجھے بھی پسند ہے. میں بار بار ایویں نہیں کہہ رہا، میں کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں. بیٹا قصیدے سنا کرو، پورا پورا دن سنا کرو، لیکن اگر تقدیر مولوی لے آئے، کچھ بندوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا کہ یار کوئی سور والا بندہ ہے. مولویوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں سن لیا کرو کہ اگر پنڈ اپنے دارے چ یا دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے نا، وہاں قصیدہ کام نہیں آتا، وہاں پہ بات کام آتی. لہذا میں نے کیا کہا کہ ہم ماڑے صحیح. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم، میں انہوں قبلہ کا نام لیے بغیر اپنی مدرسے ادھوری سمجھتا ہوں، مولانا اسماعیل مرحوم مبلغ اعظم. میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ. مبلغ اعظم قبلہ سے ان کے ایک کلاس فیلو دیوبند کے مرکز کے کلاس فیلو، جب قبلہ مولانا اسماعیل فاضل دیوبند زیرہ زبراں ٹھیک، علمی حیثیت بڑی مسلمہ، ایک جٹ دوجا دیوبندی تیسرا مولوی. مولانا اسماعیلہ بزرگ ان کے نام سے واقف ہیں، بچوں کے ذہن میں بھی آنا چاہیے. مبلغ اعظم قبلہ دیوبندی بھائیوں کے اتھرے قسم کے مولوی تھے، لیکن حق زہرا نے شیعہ کر دیا. وہ جب مرکز کو پتہ چلا نا، مرکز کو کہ اسماعیل شیعہ ہو گئے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے شیعوں کے بارے میں. اب تو میڈیا نے صورتحال بدل دی ہے. مولانا اسماعیل سے فرماتے ہیں جدو میں شیعہ ہویا مینو بندے ویکھن آئے، تو ایک بندہ پہ آ کے یار ہونے سنیا تو شیعہ ہو گیا، تو تے چنگا پل ہے. یعنی بندے یہ سمجھتے. خیر وہ مولانا آئے نا، انہوں نے آتے ہی پتہ کیا کہا، مولوی پنجابی سمجھتے ہو نا، میں نے انج لگ رہا ہے میں جرمنی سے خطاب کر رہا. انج بندے چپ ہو جان. وہ پنجابی جا کے لگا مولوی اسماعیل یار تو ساڈے درساں دا پڑھیا ہویا سے تے اسی فخر کرتے سن.
کہ اتنا پڑھا لکھا ہمارا مولوی، اور مولوی اسماعیل ہو جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب چ جان دو. وہ تو میں سنے شیعہ ہو گئے کہ بلا لگا شیعوں کو کھے کہ لگا جنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ. یہ جب جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا، انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی، انہیں مہربانی سر انہیں پرابلم ہوتی ہے علم سے. مجھے یاد ہے میرا اپنا شہر جو ہے نا بیسیکلی گجرانوالا، یہ اللہ والوں کا شہر ہے. وہ تو جغرافیے کی مجبوری مار گئی ہے. اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالا سعودی عرب کی ٹاؤن کمیٹی ہوتی. وہاں ایک میں نے دوست کو دیکھا کہ وہ نا ان کی جیب کے ساتھ ایک مسواک والی جیب ہوتی. آپ کے ٹیلر نہیں سی سکتے، وہ پاکٹ کے ساتھ ہک سی بنتی ہے، تو اس ہک میں مسواک. میں نے کہا بھائی خیریت ہے؟ یہ دل والی سائیڈ پہ فٹ، دل والی سائیڈ پہ یہ فٹ لکڑی لٹکا. اوئے ہوئے ہوئے لکڑی کا کہنا تھا، اس کا تو یوں لگا جیسے پارا ہائی ہو گیا. کہنے لگا آپ مسلمان ہیں؟ یہ لکڑی نہیں، یہ سنت ہے. میں کہ ایسے بہانے ہاتھ تے مارے، پیچھے نہ رہا کرو، میری بات پہ توجہ فرمائے. کہنے لگا یہ لکڑی نہیں ہے بیٹا، یہ باتیں سنا کریں آپ کے کام آتی ہیں کہیں نہ کہیں. کہنے لگا یہ لکڑی نہیں ہے، یہ مسواک ہے، یہ سنت ہے، اور سنت کو ہم سینے سے لگائے پھر رہے ہیں. میں نے کہا فٹ لکڑی والی سنت یاد ہے، اور جو خیبر میں 9 فٹ کا علم محمد نے دیا تھا. مہربانی سر. خیر و قبلہ سے پہلے اس نے کہا کہ جی جنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ. ابھی قبلہ اسے سمجھانا ہی چاہ رہے تھے کہ دین میں غربت نہیں ہوتی، عقیدہ غریب نہیں ہونا چاہتا. قبلہ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے. کہ اس نے دوسرا اٹیک پتہ کیا کیا؟ مولوی اسماعیل کو شیعہ مذہب تے نہیں نا، نچن والے گاؤں والے بھی چوکے شیعہ ہی ہوندے نے. مولانا اسماعیل صاحب کہاں دیر کرتے تھے. کہنے لگا مولوی جی میں ایک نچن گاؤں والے نو ایک دن پوچھیا او تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہاں ہی نہ، لہٰذا میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا. یہ کرم اللہ کا ہم پہ ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں میں، یہ ضلع منڈی ہے گجرات ہے منڈی، اور پہلے تھے کٹھئی 100. یہ آپ کے گجرات والے چودھری سپیکر تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، مشکل میں. چودھری جی آپ جو کچھ بھی کرتے رہے، ہمارے نبی کے مرید ہیں، دعائیں ہی دیتے ہیں. اس ملک کے جو تھوڑے بندے نے جنہ دیاں ٹوٹیاں ہڈیاں پائیوڈین نال جڑ جاندی ہیں. خیر ہے کوئی نہیں، سارے نہ ہی سمجھے آتے ٹھیک. یہ جو سینٹ اور اسمبلی میں ہوا ہے نا، ان باتوں سے باخبر رہا کرو. آپ ذی شعور قوم ہے. دیکھیں روٹین کی مجلسیں دن رات آپ سنتے ہیں، لیکن جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے. دشمن چاہتا ہے کہ ہم مذہب آل محمد کو بین کر دیں. فائدہ یہ اٹھایا کہ شیعہ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، یہ گروپوں میں بٹ گئے ہیں، اور جو قومیں تقسیم ہو جائیں انہیں راؤنڈ کے گزر بندے جاتے ہیں. اے ہم کمزور ہوں گے، حسین کمزور نہیں ہے. میری تائید کرو میرا بیٹا، تائید کرو. اور شاید تمہارے یہ پروگرام کامیاب ہو جاتے
پہلی اینٹ باخبر لوگ ہیں، پہلی اینٹ پنجاب اسمبلی میں رکھی گئی تھی، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک جھنگ کے ایم پی اے نے چودھری پرویز الہی سے مشاورت کر کے، کیونکہ یہ سیاستدانوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بیان کچھ دیتے ہیں لیکن دہشت گردوں کو ناراض نہیں کرتے، انہوں نے قرارداد پاس کروا دی۔ قرارداد یہ تھی کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ قرارداد پاس ہو گئی، قانون نہ بن سکا۔ صوبے میں قانون اسمبلی کی قرارداد کا تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کرے، مرکز میں تب بنتا ہے جب صدر دستخط کرے۔ یہ کرم مالکوں کا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی بنا کیا ہے، گورنر دستخط کرتا تو قانون بنتا نا۔ حسین تیرے کیا کہنے، تو نے پنجاب کے گورنر ہی تب اتنے بدل دیے تھے، انہیں قرارداد یاد ہی نہیں۔ اور قرارداد کیا پہلی پیش کی تھی کہ جیسے اصحاب کو رضی اللہ کہتے ہیں ویسے اولاد کو بھی۔ پنچایتی بندے چپ رہے، مجھے دکھ نہیں ہوگا، اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ اور صحابہ کی بڑی عزت ہے، لیکن صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر نبی کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ شکریہ سر۔ اور ملک صاحب میں نے وہ جب پنجاب اسمبلی والی قرارداد تھی، اتفاق سے 2 دن بعد میری گجرات میں مجلس تھی، خطاب کا پروگرام تھا۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے بہت بڑا اسلام کا کام کیا، اور ان ایم پی ایز نے اسلام کا کام کیا جنہیں ہم نے ووٹ دیے تھے نالیاں اور گلیاں بنانے کے لیے، وہ اسلام بنان بیٹھا کہ جی صحابہ بھی رضی اللہ، اولاد بھی رضی اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں، جو میں نے چودھری پرویز صاحب سے پوچھا تھا آج یہاں بھی پوچھ رہا ہوں، چودھری صاحب آپ کا بیٹا مونے سے لائی ہے، وہ بھی بیچارہ آج کل مشکلوں میں، مونے سے لائی کلین شیو ہے، پڑھا لکھا ہے۔ جب میں نے کہا تھا تب مونے سے لائی وفاقی وزیر تھا خان صاحب کی کابینہ میں۔ میں نے کہا جی مونے سے لائی پڑھا لکھا بچہ ہے، اس کو خالی مونے سے لائی لکھنا چاہیے، وہ پہنچ کے لکھتا ہے چودھری مونے سے لائی۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، چودھری تو لکھے گا، بیٹا جو چودھریوں کا۔ ویسے یہ موجزہ 31 چاکے چی ہو سکتا ہے، یہ موجزہ تو آڈے پنڈی ہو سکتا ہے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی ہو رہے ہیں۔ اور اکھاں کھولو، اکھاں کھولو، اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت، مجلسوں میں نیند پوری نہیں کرتے۔ لہذا آپ برادریوں والے ہیں، میں یہ اسلام آباد میں بات کروں گا تو انہوں ککھ سمجھ نہیں ہوں، میں کراچی بات کرا ککھ پتہ نہیں لگا، میں منڈی گجرات میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں جی پتر چودھریاں دے چودھری، ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ وہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے، ہائے 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 ہائے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، سارے جواب دیں گے آپ۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈرامے ختم کرو، اور یہ جو اسمبلیوں میں صحابہ کو اٹھائے پھر رہے ہیں نا، ان کے عقیدے کے مطابق یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ میری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے، آپ بھی نرا صحابہ دے رولے چی نہ رہو،
یہ ناسبی قبیلہ ہے، دہشت گرد قبیلہ ہے. ان کے بڑوں نے پاکستان بننے کے بعد یہ فکرے کہے تھے کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، اور جب قائد اعظم کو ملک اللہ نے دے دیا، اب اسمبلیوں میں دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ملک ہمارا ہے. جس نے بنایا تھا اسے کافر کہتے تھے، جو بنا تھا اسے کہتے ہیں ملک ہمارا ہے. ان کا پرانا مزاج ہے، یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھ. انہی کے اللہ مہربانی سے صاحبان گرامی قادر، میں ان کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بانی پاکستان کا نام کیا ہے. اور میں تو انہوں نہیں پوچھ رہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے پوچھنا لائے کوئی نہیں. ملک بنانے والا مخدوم صاحب محمد علی، اور جو میدان سیاست کے خارساروں میں قائد کی بہن میدان سیاست میں آئی، اس بی بی کا نام کیا؟ فاطمہ، محمد علی فاطمہ. اور مولویوں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے. اور یاد رکھو، بزرگوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا، بچوں کو یاد کرانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سینہ تان کے جیو، یہ قراردادیں تیرا خواب رہیں گی. یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا. میں اپنی قوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں جو اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی یا ماسٹر یا بیچلر میں ہیں، کہ بیٹا کبھی نہ کہنا میں کلاس میں اکیلا شیعہ ہوں. یہ تمہارا اپنا ملک ہے، اور پھر تمہارے مولا کا فرمان بھی ہے، ہم اپنے چاہنے والوں کو اکیلا کہاں رہنے دیں. تمہارے آخری وارث کا فرمان ہے کہ دنیا تمہیں روند کے گزر جاتی اگر تم ہماری نگاہوں میں نہ ہوتے. ہم کو بے وارث تھوڑی ہے، اور اس ملک میں شیعہ کرایہ دار بھی نہیں ہے. اور قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. میری بات پہ اگر یقین جائیں، آپ لاہور دیکھیں، نکاح ریکارڈ موجود ہے کہ مولا امام جعفر کی فقہ، جنازے کی تصویریں آپ بچوں سے کہیں نیٹ پہ بھی دیکھ لیں. نہیں تو لاہور میں عجائب گھر جسے کہتے ہو، مال روڈ پہ وہ قائد اعظم کے جنازے کی وہ تصویری پورا ایک علیحدہ انہوں نے ایریا دی ہے قائد کی تصویروں کا. اس میں بانی پاکستان کے جنازے کی تصویر لگی ہوئی. جنازے والی چارپائی کے ساتھ ایک علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار. یار حد ہو گئی. تب یہ سارے ہندوؤں کی گود میں تھے. یہ سے مراد ان کے ابے، ان کے دادے. اور آج نہیں جو ہم چاہیں گے. آپ ہسٹری پڑھیں، بزرگ جو ہے میری تائید اللہ کرے کر دے، کہ ہندوؤں اور انگریزوں نے سازش کی تھی کہ حالات ایسے 36 کے الیکشن سے رستہ واضح ہوتا جا رہا تھا. انگریز کو سمجھ آ گئی تھی کہ مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دینا پڑے گا، لیکن ہندوؤں کے ساتھ مل کے بیٹا سازش یہ ہو گئی کہ محمد علی مسٹر جناح کو ملک دے دو لیکن خزانے میں کچھ نہ دو. وہ پیسے کے بغیر گھر کا یونٹ نہیں چلتا. یہ مسٹر جناح ملک کیسے چلائے گا؟ لہذا میں 3-4 مہینوں کے بعد یہ معافیاں مانگے گا
کہ ہمیں واپس اپنے ساتھ ملا لو. سازش ہو گئی, خزانہ خالی دیا گیا. میں 2023 کی بات نہیں کر رہا. 1947 آج پیسے کی ویلیو کچھ اور ہے. قائد اعظم کو خالی خزانہ جب ملا, محمد علی جناح کو 1947 میں 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں سو رہا. میری تائید کرو یار, خدا کا میرے ساتھ جاگیں آپ. یہ 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا کون تھا؟ وہ راجہ آف محمود آباد, وہ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا تھا. وہ حسینی تھا, وہ شیعہ تھا. یہ حبیب بینک والوں کی فیملی, انہوں نے سونے سے بھر دیا تیرے خزانے کو کہ محمد علی کو اللہ نے خطہ علیحدہ دے دی ہے, لہذا پیسے کی کمی نہیں. تیرے بھی کیا کہنے, ملک بنانے والا بھی شیعہ, بہن بھی شیعہ, خزانے بھرنے والے بھی شیعہ, اور تو آج اسمبلیوں کی لابیوں میں کہتا پھر رہے شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے. اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر ان مولویوں کو دے دو. اگر 14 کے صدقے جواب دیں گے, نعرے کا جواب دیں گے آپ. میں پورے یقین اور اعتماد سے یہ فقرہ کہنے لگا ہوں, وقت بالکل تمام ہو رہا ہے, کہ آپ اگر نسلوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے مجرموں کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے. ہمیں اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہم تیرے بچوں کو بتا سکیں کہ ہم صحابہ کے گستاخ نہیں ہیں, کیونکہ گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے. اللہ کرے میری بات پہ آپ کی توجہ آ جائے. مہربانی صاحب آپ جیئے, آپ زندہ و سلام. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. شیعہ عزت کرتے ہیں, سینٹ اور اسمبلی کے چکروں سے اگر یہ مولوی نکلے نا, تو میں نے ایک مشورہ دے رہا ہوں, اور جیڑے فیصلے کچہریاں چ نہیں ہوندے نا بندے برادری چ کر لیں. میں برادری میں فیصلہ کروا رہا ہوں کہ 5-7 ضلع دے مولوی اکٹھے ہو کے نا شیعوں کو ایک ہی دفعہ بزرگوں کی فہرست بنا کے دے دو کہ تم نے ان کی عزت کرنی ہے. نہیں, ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا. ہمیں ایک ہی دفعہ بات, اوئے ہوئے میں آج تک کلہ ہی سواد لے رہے, اوئے ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست بنا کے دے دو. ہم عزت شروع کرتے ہیں اور تم آگے سے بندہ بدل جاتے ہو. اللہ جانے کون کہاں پہ لطف لے گا. میں نے کیا کہا ہے کہ ہم عزت کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. ہم یہ بیٹا سمجھتے تھے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہو نا اس کی بس عزت کرنی. اس لطف شامل ہو آج. ہم یہ سمجھتے تھے جس کے نام کے ساتھ سونیا میرے حال ویکھ لے ایڈا اوکھا ہو کے جو گیٹ نو ویکھ رہے, میں بتا دوں گا کون آ رہا ہے. ہم عزت کا موڈ بناتے ہیں, تم آگے سے بندے بدلے. میں بات ضائع کرنے کا عادی نہیں.
میں رک گیا ہوں کہ جناب کا دھیان میری اپیل پہ، بس ہمیں ایک لمحے کی بات ہے۔ ہم سمجھتے تھے بسم اللہ بسم اللہ یا علی مدد، کیا کہنا، آئندہ اگر پہلے بیٹھنا ہو نا تو آدھا گھنٹہ پہلے آیا، شروع سے یہ پرابلم ہے، آنا بعد میں، نمبر پہلے پہ تب۔ اب تو ماتمی ہو یار، اب محفلوں کی آداب مجلسوں کے برقرار رکھا کرو۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ہم عزت کا موڈ بناتے، ہم سمجھتے تھے میری قوم کے بچے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ ہونا اس کی عزت کرتے، اینا کراچی چ بندہ بدل لے، اگر حافظ آپ کا ساتھ دے رہے۔ 2 سال پہلے کراچی میں کیا ہوا، یزید کی حمایت میں جلوس نکلا، حضرت سیدنا ایک دے جتھے مولوی دا زور چلتا انہوں سید بنانا۔ سیدنا کا مطلب ہے ہمارا سید، ایک ذات ہے، سید بھی ذات ہے، اور کسے نو تے آکھو وڑیچو نہ، گجرو نہ، چیمیو نہ، جٹو نہ، رانیو نہ، کھوکھرو نہ، اور جسے بناتے ہو سیدنا، اس کا مطلب ہے تیرے اندر بات بیٹھ گئی ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے۔ کیا علی بسم اللہ سنگ بابا جی ٹھیک ہے، اجازت ہے جی؟ اور جی ہمارے ملک کا بہت بڑا نام جی سید اقبال حسین شاہ جی، اعلان تو ملک طاہری کرتا ہے، بابا جی کا اعلان میں کر دیتا ہوں کہ میرے بعد پھر اقبال شاہ صاحب پڑھیں گے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا۔ یہ رضوی صاحب تقریر رو کے بابا اقبال شاہ جی کا اعلان کر رہے ہیں، میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مہربانی سے بات میں کلوز کر رہا ہوں، بندہ نہ بدلو، اوئے ہوئے ہون بھی سواد میں ہی لے آئے جی۔ شیعہ توہین صحابہ کرتے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو توہین کی وضاحت کرو کہ آپ توہین کسے سمجھتے ہیں، دوسرا صحابی کی وضاحت کرو کہ صحابی کسے سمجھتے ہیں۔ تیری چالاکیاں ہم نے نہیں چلنے دینی، تو صحابیوں کی چادر میں یزید کے قبیلے کو چھپانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ میری قوم کی تاریخ ہے، یہ صحابیوں کی عزت ہے جو صرف ہم نے کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ میری جان لڑائیاں بھی نہیں لڑی، حالانکہ ساڑھے کول بھی کچھ صحابی ہے سن۔ اور سالے غدیر پہ 1,24,000 صحابی نہیں تھے؟ جاؤ ان مولویوں سے کہو 1,24,000 صحابیوں کے نام بتا، کہتے جی اتنے تھے نہیں، 1,00,000 چھوڑ دیتا ہوں 24,000 دے دو، کہتے نہیں، تینوں 1.25 یاد نہیں رہا، تیرا اسلام ٹھیک ہے، ہمیں اگر 2-3 یاد نہیں رہے ہماری جان کھانے پہ آ گئے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے، 2 فکرے میں نے کھائے، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے کوئی لڑائی صحابی کسی کا ایشو کھڑا کر کے، حالانکہ ابو ذر، مقداد، عمار، چلو ان کے بینک بیلنس کم تھے، صحابی تو تھے، لیکن میں نے خدا کی قسم بابا جی چنگے پلے سیانے بندیاں نو ویکھے،
میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ، وہ تو بچوں کے تعلیمی سلسلے مجھے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن جو سادہ ہجرت ہوئے وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی. چک چ بندہ خان صاحب ہوئے تے لاہور جا کے کاظمی صاحب آ رہے. رحم کرو اپنے تے رحم کرو. جس برادری میں اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھو. تو صحابہ کی بار تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن وہاں گجرانوالہ میں ایک موسم جو ضیاء الحق والا وہ تھا نا، اور پھر ضیاء الحق کے بعد جب وہ ڈینگی وائرس آیا اور اسامہ وائرس آیا، ہونوی سواد میں ہی لے. تب ایک بندہ ہمارے ایک علاقے میں، ایک ہی گھر وہاں پہ مومنین کا تھا، وہ مولوی چودھری نیڑے کر لیتے، وہ مولوی کلہ پہ باقی چودھری چپ. تو آ کے پتہ کی لڑائی ہوگی، مجلس نہیں ہوگی. انتظامیہ گھبرا جاتی ہے، انتظامیہ پریشان ہو جاتی ہے. ڈپٹی کہتے ہیں میری نوکری خطرے میں پڑ جائے، مولوی ناراض ہو گئے تو احتجاج ہو، اور مولوی کو گل کری جا رہی، لڑائی ہوگی مجلس نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں صاحب؟ کہ لگا ہم صحابہ کو مانتے ہیں. میں نے کہا پھر تو آپ اچھے ہی نہیں لگتے لڑائی کی بات کرنے. سارے نہ ہی سمجھو کہ ٹھیک. اور جتنی عزت آخری فکرے میں بابا جی کو ممبر دے رہا ہوں، میرے انتہائی میرے اخلاقی میرے ذہن پہ بوجھ ہے، مصروفیت کے دن میں زیادہ نہ بٹھاؤں. جتنی عزت صحابہ کی ان ماتمی شیعوں نے کی ہے، تیرے یہ ڈرامے ہے خدا کی قسم. یہ سینٹ، یہ اسمبلی بابا جی ڈرامے ہیں. یہ صحابہ کی توہین کے قانون بنانے والے خود چاہتے ہیں کہ توہین صحابہ ہوتی رہے، ہماری دکانیں چلتی رہیں. اگر میں شیعہ نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈیرے یا بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں کہ جتنی عزت آپ بھی بیدار رہے، جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے، تیرا اسلامی کوئی فرقہ نہیں کر سکا. اور یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. آپ جیئے، آپ جیئے. یہ او بھائی، ہم موت گلے سے لگا لیتے یزید کو رضی اللہ. کبھی ہمیں برادری میں سب سے ماڑا سمجھ کے، اور ڈیرے داروں، ڈیرے دار چودھری نہیں ہوں، مولوی ہوں. انہیں ہر سیٹ سنبھال لئی. ڈالر بناتا امریکہ ہے، بانٹتے یہ ہے. اے صحابہ علی قرارداد بھی بندے پہ 10 دن کروڑاں چ سودے ہوئے. کیا کہنے تیرے عقیدے کی بلندیوں کی. دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ رسول اللہ کے صحابہ کی پاکستان میں عزت ہوگی لیکن قانون کے ذریعے سے ہو، اور عزت دل سے کرواؤ، بل سے نہ کرواؤ. ان کے کردار سناؤ، صحابہ کی رضوان اللہ کی سیرت سناؤ، تیرے بچوں کو پتہ چلے. باقی رہ گیا نہیں جی صحابہ کی بات ہوگی تو ایف آئی آر ہوگی، تو قرآن کا کیا کرو گے؟ اور جو بندے حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ قرآن تو پڑھتے ہیں نا؟ نہیں تو آج جا کے ہوم ورک ہے نا، آج کر لینا. سورہ جمعہ کی آخری آیت، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. حبیب یہ دنیا داری کی تجارت کی وجہ سے یا کھیل کود تماشے کی وجہ سے تجھے مصلی پہ اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ تاراکو کا
قائمن، جو ماڑی چنگی بھی اسلامی عربی سمجھتے ہیں کہ یہ تارا کوکا میں کاف ضمیر حاضر کی ہے، اللہ ڈائریکٹ نبی سے کہہ رہے تجھے کھڑا چھوڑ جاتے، تجھے کھڑا۔ بابا جی میں نے بڑا غور کیا کہ کوئی آج کل بڑا بزنس ہے سوسائٹیوں کا، تو شاید کوئی تجارت کسی سوسائٹی دا اعلان ہو رہا ہوئے کہ پلاٹ کٹن لگے ہیں تے بس ادھے گھنٹے چ سستے پھر مہنگے، تے بندے مسیتوں نکل گئے نبی کو اکیلا چھوڑ کے۔ اور جب میں نے ڈیٹیل میں دیکھا بندہ سبزی پہ بیچتا سی، پیاز سستا ہو گیا ہے، یہ نماز محمد ہی چھڑ کے پیاز لین ٹر گئے۔ اب کیا کرو گے یار؟ اور بس بات میں نے ختم کر دی، صحابہ کی وضاحت کرو کہ صحابی کسے کہتے ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ آئین بنے گا جی کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کو معافی نہیں ہے، تو پھر آپ کے مذہب میں آپ زور دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ صحابیوں میں ہے، یہ شیعہ غلط کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہے۔ جی علی صحابی ہون اسی تیرے نیڑے ہو گئے، ہون علی نو صرف صحابی رکھو، اور اگر پہلے صحابیوں سے ٹکرانے والے مرتد ہوتے ہیں پھر چوتھے سے جنگیں لڑنے والا رضی اللہ کیسے بن رہا؟ لیکن اگر انہیں دین محمد سمجھ میں آ جاتا پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آتی؟ سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر، یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ داد دے رہے تھے وہی ماتم کرنے لگ جاتے۔ آباد یہ جو تمہارے یکدم گریا کی آوازیں بلند ہوئی ہیں نا، اللہ میرا جانتا ہے یہ سنت ہے حسین کی ماں زہرا۔ اگر تیرے نبی کی بیٹی چپ چاپ روتی ہوتی تو مدینے کے مسلمان علی سے کیوں کہتے؟ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ آباد رہو۔ بندے کہتے ہیں جی یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، دور دیس میں اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا مر جائے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں بیٹے کا جنازہ اپنے قبرستان میں۔ مسلمانوں بات ضد کی نہیں ہے، قرآن سر پہ رکھ کے ہمیں بتا تیرے چوتھے خلیفہ راشد علی کی بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی ایسی دکھا دے جس کی قبر پے کے قبرستان میں بن۔ اللہ جانے میں سمجھا نہیں سکا، سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے۔ میں دعا مانگ رہا ہوں جتنے عزادار مجلس میں ہیں، میں صرف 2 منٹ لے رہا ہوں، جتنے عزادار، میں آپ سب کے لیے پردے میں اگر کہیں میری بیٹیاں بہنیں مجلس کی آواز سن لی، میں ان کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں کہ مالک ہم میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی چوکھٹ کا سلام۔ آمین کہا کرو یار، آمین کہا۔ اور زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں بھلاوے سے۔ 9 سال جنگ رہی، 9 سال 32 اسلامی ملک مل کے لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ۔ اللہ مان، اللہ مان۔ میں جب 5 سال پہلے گیا، فجر کا ٹائم تھا، میں نے بی بی مومنین نے کہا جی بی بی کا دکھ کو سنا ہے، اللہ جانے پھر آتے ہیں یا نہیں۔ میں نے وہاں پہ بابا جی یہ بات کہی، میں نے کہا جی سعودیہ دولت اتنی خرچ اس لیے شام میں کر رہے، دہشت گردوں کی مدد کر رہے۔ سعودیہ چاہتا ہے جیسے بقیہ والی کا روزہ گرایا تھا،
ویسے شام والی کا بھی ایک انڈیا کا سید تھا، اس نے چیخ مار کے کہا تھا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہ ہو، شام والی کے تو 18 بھائی۔ اللہ تمہیں شام لے جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پھر دعا مانگ رہا ہوں، وہ گلیاں بھی موجود ہیں، وہ بازار بھی موجود ہے، لیکن جب مخدوم صاحب شام کی عزاداروں سے میری اپیل ہے، جب شام کی زیارت کی دعا مانگو نا، پھر اکیلی دعا نہ مانگنا، کہنا مالک مجھے توفیق دے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بازار سے گزروں جس بازار کے متعلق سید سجاد کا فرمان ہے کہ بازار شام میں ایک ایسا موڑ آ گیا، وہاں اتنے پتھر پڑے کہ میں پہچان ہی نہ سکا میری اماں زینب کون ہے۔ بس میں نے ختم کر دی، صرف آپ اللہ کرے جائیں، جب آپ جائیں گے نا میرے یہ لفظ آپ کو شاید یاد آئے، ایئرپورٹ سے اترو گے تو شام میں مسلسل جنگ کی وجہ سے شام کی پبلک غربت کی لہروں پہ روٹی روزی کا انہیں مسئلہ بنا، زیادہ تر وہ جہاز ایک آتا ہے اور 100 ٹیکسی کھڑی ہوتی ہے بچوں کے روزگار کے لیے، مزدور شامی ڈرائیور، لیکن وہ زائروں کی زبان ہی نہ سمجھتے تو زائروں کو دیکھ کے وہ ایک ہی آواز دیتے ہیں سیدہ زینب۔ اللہ تمہیں لے جائے، آمین کہو، روتے بھی رہو۔ اور جب آپ زائر جائیں گے، بی بی کا وکھرا شہر ہے، بی بی بنو امیہ کی ملکیت میں دفن نہیں ہے، اولاد زہرا غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتے، ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ مالک آپ کو لاہور لے جائے بی بی رقیہ کی قبر پہ، بی بی پاک دامن جایا کرو۔ اب تو ایرانی علماء نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ واقعی علی کی بیٹی کی قبر، 2.25 کنال پہ بی بی کا روضہ تعمیر ہو رہا ہے، 2.25 کنال پہ، مہنگا ترین لاہور کا علاقہ ہے۔ پاک بی بی کا آپ جانتے ہیں شاہ جی، حکومتوں نے بڑے احسان کیے، 2.25 کنال پہ روضہ بن رہے، چلے ہم شکر گزار رہے ہیں۔ بات میں ملکیت کی کر رہا ہوں، جا کے لاہور اپنے کسی تعلق سے محکمہ مال کے کاغذ دیکھنا، 72 کنال نام ہے بی بی رقیہ کا۔ یہ شام والی جو بی بی ہے نا، یہ اپنا وکھرا شہر بنا کے بیٹھی، شہر کو وہاں کی زبان میں زینبیہ بھی کہتے ہیں، شہر کا نام ہی زینبیہ۔ جب آپ جاؤ گے ایک لمحہ مانگ رہا ہوں، جیسے ظاہر پہنچتے نا، اب تو شہر دمشق اور آبادیاں مل چکی ہیں، لیکن یہ 12-14 کلومیٹر باہر والا ایریا، ڈبل روڈ جیسے بی بی کے شہر کا شروع ہوتا ہے، تو بی بی کے روضے کا مینار وہاں سے نظر آنا شروع ہو جاتا۔ مومنین کو پھر اپنی دعائیں یاد نہیں رہتی، پھر یقین ہی نہیں آتا میں کہاں، سیدہ کا مزار کہاں۔ مومنین کا بابا جی دھیان ہوتا ہے سیدہ کے مینار کی طرف، اور لیفٹ سائیڈ پہ میں نے ایک بورڈ پڑھا تھا، عام لوگ نہیں دیکھتے، میں وہ لفظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پتہ ہے کہ عربی میں لکھا ہوا تھا ترا، آپ کے لیے زائروں کے لیے لکھا ہوا تھا تراہب بکم زینب بنت علی۔ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ میرے حسین کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے۔ مالک آپ کو لے جائے، آج بھی سیکورٹی کی وجہ سے فاتح شام کی بیٹی ہے، خود فاتح خیبر کی جی بیٹی ہے اور خود فاتح شام ہے۔ جی بے شک جی، بے شک جی، میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے۔ علی ولی اللہ کے منکروں کے شہر میں علی ولی اللہ کا شہر بسا کے بیٹھی، 9 سال آخری فکرے
اور صاحب بابا جی پڑھیں گے، میں بس وہاں کی بات ایک آپ سے شیئر کر لوں. 9 سالہ جنگ میں نا بہت سارے ماتمی سیدہ کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. لبنان کے ماتمی، کویت کے ماتمی، بیروت کے ماتمی، ایران کے ماتمی، خود پاکستان کے ماتمی، عراق کے ماتمی. ان شہیدوں کی جو پچھلا اب جو دروازہ کھلا ہے گلی میں شہیدوں کی تصویریں تھیں. میں شہیدوں کی تصویریں دیکھتا ایک تصویر پہ نظر پڑی، 12-14 سال کا نوخیز ماتمی کم سن. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ بچہ بھی شہیدوں میں ہے؟ انہوں نے کہا یہ عراق سے آیا تھا، باقی پہرا دیتے تھے 9 گھنٹے، یہ جب سے آیا تھا یہ راتوں کو سوتا ہی نہیں تھا. یہ دن بھی بی بی کی قبر کے پہرے پہ، رات بھی بی بی کی قبر کے پہرے پہ. اور ان مقامی لوگوں نے کہا جب اس بچے کے سینے پہ سیدہ کے صحن میں پہرا ہے قبر سیدہ پہ، جب اس کے سینے پہ فائر لگا نا یہ شہید ہو کے گرا. اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی، بس وہی سن لو، لکھا ہوا تھا میں سید ہوں، عراق چھوڑ کے اس قبر کا پہرا اس لیے دینے آیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ روتی آنکھوں سے دعا مانگیں کہ مولا